اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 سورہ نساء کی تلاوت کی گئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں حلال ہے تمہارے لیے، یعنی نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ وارث بن بیٹھو تم عورتوں کے زبردستی، اور نہیں ڈالو دباؤ ان پر تاکہ لے لو تم کچھ جو دیا ہے تم نے ان کو حق مہر کے طور پر، یعنی ایسے دباؤ نہیں ڈالو کہ جو تم نے ان کو مہر یا تحفے کا حصہ دیا ہے ان کو ہڑپ کرنے کے چکر میں آ جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور ان سے زبردستی دباؤ ڈال کر مہر کا حصہ واپس لے لو ان کو حق مہر کے طور پر، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں بدکاری کا کھلا اور تم کرو رہنا سہنا بھلا، یعنی تمہارا برتاؤ خوش اسلوبی کا ان عورتوں کے ساتھ زندگی میں۔ پھر اگر کراہت کرو تم ان سے ناپسندیدہ ہو بیوی، تو شاید کہ تم کرو کراہت یعنی ناپسند کسی چیز کو، جبکہ اللہ رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر یعنی بھلائی بہت، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں آیت نمبر 20 میں، وَإِنْ أَرْتَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اور اگر تم ارادہ کر ہی لو بدلو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اور دیا ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ یعنی صدقہ حق مہر میں ڈھیروں مال، تو نہیں واپس لو تم اس صدقہ حق مہر کو۔ سو اگر تم دوسری بیوی کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی بیوی کو جو کچھ دیا ہے، چاہے کسی قدر بھی مال دیا ہو، اس میں سے تم کچھ واپس نہ لینا۔ کیا لوگے تم وہ مال بہتان لگا کر، جبکہ یہ صریح کھلا گناہ ہے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ حق مہر میں دی ہوئی رقم ایون تم اگر دوسری شادی بھی کرنا چاہتے ہو تب بھی وہ پہلی بیوی سے واپس نہیں لے سکتے۔ آیت نمبر 21 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ فَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور آخر کیسے لے سکتے ہو تم اسے صدقہ یا ہدیہ یا تحفہ مہر کو واپس، جبکہ یقیناً ہو چکا ہے ملاپ ایک کا دوسرے کے ساتھ، لطف اندوز ہو چکے ہو تم، اور لے چکی ہیں وہ تم سے اپنا عہد پختہ۔ تو آیت نمبر 22 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور نہیں کرو نکاح تم ان سے جن سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے، جن عورتوں سے، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یقیناً یہ کھلی بے حیائی ہے اور ہے برا کام نفرت کا، اور بہت ہی برا چلن یعنی بہت ہی برا طریقہ۔ آیت نمبر 23۔ تو آج ہم کر رہے ہیں 19 سے 23، اور اسی کے ساتھ ہی یہ سورہ نساء تو کنٹینیو رہے گی، لیکن پارہ لن تنالوا ختم ہو جائے گا، اور ہم سورہ نساء کے ساتھ 5ویں پارے میں انشاءاللہ کل داخل ہو جائیں گے۔ تو اب ہم تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 23 سورہ النساء۔
حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھائیوں کی بیٹیاں بھتیجیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اور تمہارے وہ مائیں جنہوں نے پلایا ہو دودھ تمہیں اور بہنیں تمہاری دودھ شریک مائیں تمہاری بیویوں کی ساسیں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں جو اولاد ہوں تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم نے مباشرت کی، پھر اگر نہیں ہو مباشرت تم کو ان سے تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر نکاح کرنے میں ان لڑکیوں سے، اور بیویاں بہویں تمہارے ان بیٹوں کی جو ہوں صلب نطفہ سے تمہارے، اور جمع کرنا ہے تمہارا دو بہنوں کو ایک ساتھ حرام کیا گیا ہے۔ دو بہنوں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ہے، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال بھی دیتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جو پہلے ہوتا رہا اس کو چھوڑو، جو اب ہم نے تم کو یہ بتا دیا وہ ہے اصل شریعت، وہ ہے اصل اللہ کا حکم جس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو ان آیات کو خصوصی طور سے دوبارہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے اور ان کے معنوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر احکامات دیے ہیں کہ کون سی شادی یا نکاح جائز ہے اور کون سے نکاح جائز نہیں۔ تو اس طرح آج ہم نے پارہ لن تنالوا چوتھا پارہ ختم کیا اور سورہ النساء کی ہم 23ویں صورت پر ہیں۔ ابھی ہم کنٹینیو ہیں، سورہ نساء داخل ہو چکی ہے اب 5ویں پارے میں، اور 5واں پارہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔